امام حسن کو زہر دینے والی المصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو آپ حسن کہتے ہیں، جبکہ ایک راوی اس میں، میں نہیں حسن کہتا میرے بھائی، سارے محدثین نے اسے حسن کہا ہوا ہے۔ یہ جو راویوں کے اوپر انڈیویجول جو جرح ہوتی ہے نا کسی ایک محدث کی لا کے تو روایت کو ضعیف کرنا، آدھی بخاری میں پھر آپ کو ضعیف ثابت کر دیتا ہوں اگر اس طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہور محدثین کی کیا رائے ہے۔ بعض کا جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، بعض کا کسی انڈیویجول کو غلط رپورٹ پہنچی ہوتی ہے، تو کسی انڈیویجول کی رائے، مثلا میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں، محمد بن اسحاق جنہیں امام المغازی کہا جاتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کے نزدیک سیرت النبی کے اوپر ان کی سیرت ابن اسحاق پوری دنیا میں اتھینٹک بک مانی جاتی ہے۔ اسی سے سیرت ابن ہشام لکھی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ نام اگر کسی بندے کا لیا جاتا ہے تو محمد بن اسحاق کا۔ 102 ہجری میں فوت ہوئے، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں۔ انہی سے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ محمد بن اسحاق بن یسار، 50 محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، امام ہے مغازی کی فیلڈ کے اندر۔ حنفیوں کے نزدیک حدیث ان کی وہ نہیں لیتے، لیکن اپنی مطلب کی حدیثیں لے لیتے ہیں۔ جب اہل حدیث کی سپورٹ ہو تو پھر کہتے ہیں نہیں حدیث ان سے نہیں لی جاتی، بہرحال امام المغازی ہیں، وہ جھوٹا انہیں کوئی بھی نہیں سمجھتا، انہیں کذاب کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن امام مالک جو ان کے زمانے کے ہیں وہ کہتے ہیں دجالوں میں سے ایک دجال ہے محمد بن اسحاق، صحیح سند سے۔ اب امام مالک کو چھوٹا بندہ تو نہیں ہے، لیکن آج تک پوری امت امام مالک کے اس قول کو کوڑا دان میں پھینکتی رہی ہے کہ تمہاری ایک بندے کی ہم یہ بات مانے۔ اب دجال کسی کو کہنا جھوٹے سے بھی اعلیٰ درجے کی ایک دجل کرنے والا، ایک تو خالی جھوٹ بولنے والا، فراڈ کرنے والا جھوٹا۔ لیکن شیخ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ نے پورا مضمون لکھا محمد بن اسحاق بن یسار کی توثیق کے اوپر۔ انہوں نے بھی امام مالک کا یہ قول نقل کیا اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ کسی انڈیویجول کی رائے کسی کو غلطی لگ سکتی ہے، اس کو کوئی پروفیشنل جیلسی ہو یا اس تک کوئی بات کسی نے غلط پہنچا دی ہو، تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ رائے۔ تو اگر محمد بن اسحاق امام مالک کے کہنے کے اوپر دجال نہیں ہوتے نا، تو اڑے دجال مولویوں نے کہنے ہوتے میں بھی دجال کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارا سٹیٹس پرانے تمام محدثین تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے یا آج کے زمانے تک ان سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہماری ہر بات ویڈیو میں ریکارڈ ہے۔ لائیو سٹوریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 99.9% لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے، اور ایک بار سن کے وہ اپنا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کا فرقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سر اس سے بڑی کوئی کرامت پلانٹ ارتھ پہ ہے تو بتا دیں۔ دوسری طرف آپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ گھیر گھار کے اپنی مسجدوں میں فرقوں میں لے کے جاتے ہیں، تب بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ ایک میرا کلپ سارے آباء و اجداد کے دین کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، تو سچائی پھر کس طرف ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، جو الزام لگاتے ہیں اس کے اپوزٹ بالکل کلپ نکلتا ہے۔ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا تو پھر میں چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ نو اتنا ترویا ہے میں انہوں نے کہ ان کے زخم کو میں ذرا جی کھرینڈ بجن لگ دی ہے نا پھر میں چھل دینا۔ اون تے چھل کے کینسر بن گیا ہے، اون منو کھرینڈ بھی چھلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی دفعہ اس زخم نو انہاں دے اس نے جو خون کڈیا ہے۔ اسی لیے مامو پارٹی ایک غریب تو بدتمیز کام آپ کے بابوں نے ڈالا، اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے۔ جو بندہ آگے ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے اس کے اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہو، پالو پھر پیڑ دیکھو پھر تو اٹل کے کر دیتی ہے نا۔ لوگوں کے تو مرنے کے بعد سٹوڈنٹس کرتے ہیں نا، میں اپنی زندگی کر کے جا رہے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ویڈیو شیئر کرا دیا کرن کے۔ ہاں جی۔